کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ راتیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں جیسے صبح کبھی آئے گی ہی نہیں؟ جب دل کے اندر ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جسے کوئی دوا، کوئی تسلی بھر نہیں پاتی۔ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی تمام کوششوں کے بعد بھی خود کو بالکل بے بس پاتا ہے۔ زندگی میں اکثر ایک ایسا کردار آتا ہے جس کی غیر موجودگی ہمیں خود سے ہی دور کر دیتی ہے۔ ہم ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اور بدلے میں ملتی ہیں صرف ایک لمبی خاموشی۔ لگتا ہے جیسے سامنے والے کو ہماری کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ اپنی زندگی میں مصروف ہیں اور ہم اپنے ہی غم میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت اکثر دل یہ کہہ دیتا ہے کہ شاید اب کچھ نہیں بدلے گا، شاید یہ کہانی یہیں ختم ہو گئی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جس وقت زمین پر تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، اس وقت آسمان کا نظام ایک الگ ہی ترتیب سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ترتیب جو ہماری سوچ سے بہت زیادہ عجیب و غریب ہے۔ جب دل خود اپنا رخ بدل لیتا ہے، کوئی ایسا لمحہ جب کسی شخص کی کیفیت یکایک بدل جاتی ہے، جب وہ اپنی ساری سختی، اپنا سارا فیصلہ بھلا کر خود بخود کسی طرف کھینچتا چلا آتا ہے بنا کسی ظاہری وجہ کے، یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں کائنات کے پوشیدہ اصول حرکت میں آتے ہیں، اور جس انسان کو ہم سب سے زیادہ سخت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کا دل بھی نرم پڑنے لگتا ہے۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ظاہری دنیا سے تھوڑا ہٹ کر سوچنا پڑے گا۔ ہم عام طور پر دوری کو صرف فزیکل فاصلہ سمجھ لیتے ہیں، جیسے اگر کوئی ہم سے بات نہیں کر رہا تو رشتہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ سوچ ادھوری ہے۔ اصل میں دلوں کا ایک اپنا راستہ ہوتا ہے جو کسی موبائل سگنل یا انٹرنیٹ کا محتاج نہیں، جیسے آج کل گٹ فیلنگ یا مینٹل کنیکشن کہا جاتا ہے۔ وہ دراصل ایک بہت پرانی اور خاص چیز ہے، وہ زبان جو دلوں کے بیچ بنا لفظوں کے بات کرتی ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جدید سائنس بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ کوانٹم فزکس میں ایک کنسپٹ ہے جسے انٹینگلمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو ذرات یعنی پارٹیکلز ایک بار آپس میں جڑ جائے تو پھر چاہے انہیں کتنی بھی دور رکھ دیا جائے، ایک میں ہونے والی تبدیلی دوسرے کو فوراً متاثر کرتی ہے بنا کسی فزیکل کنیکشن کے۔ عجیب ہے نا کہ سائنس بھی ان چیزوں کی تصدیق کر رہی ہے جو صدیوں سے روحانی روایت میں کہی جاتی رہی ہے۔ تاریخ کا ایک بہترین سبق، اس موضوع پر سب سے خوبصورت مثال ہمیں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ملتی ہے۔ سالوں تک حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ اطراف کے لوگ انہیں سمجھاتے کہ اب امید چھوڑ دو، اب یوسف واپس نہیں آئیں گے۔ دنیاوی نظریے سے دیکھا جائے تو وہ سچ ہی کہہ رہے تھے۔ سالوں بیت چکے تھے، کوئی خبر تک نہیں تھی، لیکن جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہمیشہ غیر موجود نہیں ہوتی۔ جب وقت آیا اور یوسف علیہ السلام کی قمیص مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئی تو ابھی وہ کارواں مصر کی سرحد سے بھی دور نہیں نکلا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جو عمر کے ساتھ بینائی بھی کھو چکے تھے، فرمایا کہ انہیں اپنے بیٹے کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کسی رشتے کی بنیاد گہری ہو تو فاصلہ اس رشتے کو ختم نہیں کرتا، بلکہ
صرف ایک امتحان بن کر رہ جاتا ہے، تو پھر وہ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ آئیے اب اس سوال کی طرف آتے ہیں جو شاید آپ کے ذہن میں بھی گھوم رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس کے بعد حالات خود بخود بدلنے لگتے ہیں؟ جب کوئی انسان کسی کی یاد میں روز روز کا شکوہ کرتا ہے، بار بار یہی دعا دہراتا ہے کہ کاش وہ واپس آ جائے، تو اس پروسیس میں ایک عجیب سی بات ہوتی ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگتا ہے، اور انسانی فطرت کا ایک عجیب اصول ہے، جو شخص خود کو کمزور ظاہر کرتا ہے، دوسرا انسان اسے کم اہمیت دینے لگتا ہے۔ یہ کوئی روحانی بات نہیں بلکہ انسانی نفسیات کا ایک عام مشاہدہ ہے۔ لیکن اصلی تبدیلی تب آتی ہے جب انسان کے اندر کا یہ روز کا رونا دھونا اچانک ایک پرسکون شکر میں بدل جاتا ہے، جب وہ اپنی ضرورت کو، اپنی خواہش کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ، جو بھی بہتر ہے وہ ہو جائے، اور جو مجھے ملا ہے اسی پر میں راضی ہوں۔ یہ تبدیلی زبردستی نہیں آتی، یہ تب آتی ہے جب انسان سچ میں اندر سے تھک کر اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ سچی تسلیمیات آتی ہے تو اس انسان کی پوری انرجی ہی بدل جاتی ہے۔ بے نیازی کا وہ خاص اثر جب انسان کسی چیز یا کسی شخص کی تلاش میں بے قرار ہوتا ہے، اس کی پوری سوچ اسے ایک چیز کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کا ظاہری رویہ، سب کچھ اس کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسرا انسان بنا کچھ کہے اسے محسوس کر لیتا ہے، لیکن جب وہی انسان اپنا سکون کسی انسان سے ہٹ کر اللہ کی ذات سے جوڑ لیتا ہے، جب اس کی خوشی کسی دوسرے کے رویے پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، تو اس کا پورا وجود ایک الگ ہی سکون سے بھر جاتا ہے۔ اور یہی سکون، یہی خود مختاری دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک سمپل انسانی اصول ہے۔ جو انسان خود کو مکمل سمجھتا ہے، لوگ اس کی طرف کھینچتے ہیں، اور جو ہمیشہ کسی کی طلب میں لگا رہتا ہے، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ آخر میں اگر آج آپ بھی کسی ایسے کشمکش سے گزر رہے ہیں، کسی کی دوری کا درد سہتے سہتے تھک چکے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر آخر کار رنگ لایا، اسی طرح ہر سچی کوشش، ہر سچے صبر کا اپنا نتیجہ ضرور ہوتا ہے۔ اپنا سکون کسی انسان کی دستبرداری میں نہ رکھیے، اپنا بھروسہ اس ذات پر رکھیے جس کے پاس ہر چیز کا وقت مقرر ہے، کیونکہ جب وہ چاہتا ہے تو راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں جو کل تک بالکل بند لگ رہے تھے۔